تبدیلی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تبدیلی آ چکی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. اچھا علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ آپ اہل سنت کے کلچر میں حدیث ثقلین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب قرآن اور اہل بیت کے بجائے یہ قرآن اور سنت کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ غدیر خم کی حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولا کو حدیث کو ضعیف گردانتے ہیں؟ نعوذ باللہ جی, ہم کوئی ضعیف نہیں گردانتے ہیں. اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی ہے میرے بھائی, جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی, اتنی بڑی دراڑ پڑ گئی, تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں, میں آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ میرا قول زرعی کہہ لیں آپ. اچھا, یہ جو میں یا میرا میں بیان کرتا ہوں نا, یہ تفنن کے طور پہ, مجھے کوئی تکبر نہیں ہے اللہ کے فضل سے, کیونکہ میں نے یہ باتیں بیان کر کے کوئی دنیاوی منفعت کسی سے حاصل نہیں کی ہے. آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ اگر میں منہ کرتے ہیں نا, اس کے بعد اپنے ہاتھ چمواتے ہیں, چندے اکٹھے کرتے ہیں, پبلک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ بڑے بڑے دمے لگاتے ہیں اپنے نام, ہم تو گمنامی کی لائف گزار رہے ہیں. حتیٰ کہ آج کی ہماری یہ مجلس بھی ہم نے خفیہ رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے. یہ تو جب انشاءاللہ نیٹ پہ چڑھے گی تو پھر لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی, ہزاروں تک نہیں سر. ہاں, شہزاد بھائی کہتے ہوتے ہیں ہزاروں نہ کریں, لاکھوں کروڑوں کہا کریں, ٹھیک ہے, لاکھوں تک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کروڑوں تک. ہاں, کیونکہ دنیا میں اب کوئی انسان نہیں بچا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے بعد اسے علمی طور پہ, علم کس چیز کا نام ہے, اس کا تعارف نہ ہو جائے. کوئی مان لیتا ہے ہٹ درمی کی وجہ سے, نہیں مانتا, اس کی اپنی مرضی ہے. کوئی اگر حق قبول کر لیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی. تو آپ کی ویڈیوز کو 11 کروڑ لوگ دنیا میں دیکھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ حدیث ثقلین بھی فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہے. یہ دونوں حدیثیں موجود تھیں. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ہم نے کتنے علماء جو فارغ تحصیل ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث بھی ایون, ان سے جب پوچھا نا کہ حدیث غدیر خم کے بارے میں بتاؤ, وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے, نہیں پتہ ان کو. اگر کوئی کہتا ہے پتہ ہے, تو جو آپ نے اپنے چیمپئن لانچ کیے ہوئے تھے یوٹیوب کی دنیا میں نام نہیں لیتا, لال رومال والی پارٹی نے لانچ کیے ہوئے تھے, وہ جو لال رومال والی پارٹی کا جو ڈرائیور یا وہ جو ان کا پائلٹ تھا, میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے اس نے غدیر خم کی حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ پتہ ہی نہیں تھا اس کو. پتہ کیا, انہوں نے تو تعریف کی ہوئی ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ اہل حدیث کی 3 کتابوں میں غدیر خم کی حدیث میں تحریف, باقاعدہ انہوں نے تعریف کر دی ہے. 2 نے تو حدیث ہی آدھی آدھی لکھی, تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانوں, پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, آگے چھٹ ہی گئے. اور ساتھ نا وہ حدیث لگا دی, تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانوں, قرآن اور سنت, تاکہ وہ بندہ پڑھے نا. ادھر اس نے سنت کو نہیں چھوڑا, ادھر ایک نہیں لکھی, دونوں لکھی. جب غدیر خم کی لکھی تو ایک لکھ کے چھوڑ دیا تاکہ ہم اٹھو مت بیٹھو پتہ بھی نہ چلے. لیکن سر تواڈے تے اللہ نے ایک شاید چھڈی جڑی پھاڑ لیندی ہے. ہم نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا, اس کے بعد بڑے علماء سیکھ پا ہوئے, ان کی عوام بھی, بھئی آپ اپنے علماء کے اوپر کریں. اور دوسرا ایک تو پھر اس ایکسٹریم پہ گیا کہ اس نے غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت کی جگہ اہل سنت کا لفظ داخل بھی کر دیا, اور نیچے تخریج میں لکھا ہوا ہے صحیح مسلم چیپٹر فضائل علی. تو اس سے پوچھے اس حدیث میں حضرت علی کا ذکر کہاں سے ہے؟ اگر یہ حدیث ہے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور سنت, تو حضرت علی کا ذکر کہاں ہے؟ تخریج نیچے صحیح کی ہوئی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے اس نے جان بوجھ کے چینج کیا ہے, ورنہ تخریج کرتے ہوئے نہیں اس کو اندازہ ہوا کہ میں فضائل علی لکھ رہا ہوں تو اوپر اہل بیت ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کیا. لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں, یعنی بابے نہیں امام, انہوں نے تو حدیثیں لکھی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا, حدیث ثقلین, ثقلین عربی میں کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں کو. وہ مسلم شریف میں ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2 سے 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا. 17 یا 18 ذوالحجہ, کون سا بنتا ہے جی؟ 17 ذوالحجہ, 18 ذوالحجہ, بل ان دونوں میں سے ایک دن ہے. اور اس میں نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے یعنی اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. اور جشن غدیر نہیں یار آپ لوگ مناتے, آپ کو ڈیٹ نہیں پتا؟ 17 اور 18 تینوں کا سیشن اکٹھا کر لیتے ہیں نا, 17, 18 اور 19 کو. اچھا, جشن غدیر آپ لوگ مناتے ہیں یار, آپ کو تو ڈیٹ ہے. شیعہ جو ہے نا وہ ڈیٹس میں بہت ایکسپرٹ ہے. ہسٹری جو ہے نا ڈیٹ وائز, وہ آپ نے دیکھا آئے دن وہ دیگیں کھڑک رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آج فلانی ڈیٹ فلانی ڈیٹ فلانی ڈیٹ, تو بس وہ دے کھڑکتی نہیں ہے.
اور باقی کام انہوں نے ہمارے ذمہ لگا دیا نا کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتائیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح اہل سنت کا بیڑا غرق مولویوں نے کیا ہے نا, شیعہ کا بیڑا غرق کر دیا ذاکرین نے. اصل یہ وجہ ہے, یعنی جب آپ علماء حق سے روح گردانی کریں گے پھر اس کا انجام یہی ہوگا. تو وہ اس حدیث میں جو غدیر خم کی مسلم شریف میں آتی ہے, اب یہ دیکھیں ہماری مین سٹریم کی کتاب میں تھی مسلم شریف کے اندر, تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, اس کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ اس وصیت کے عمل کیا. یہ آپ نے خطبہ دیا ہے خم گاؤں میں. غدیر کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ کوئی تالاب ہو, غدیر خم. خم نامی گاؤں تھا جہاں پانی, جیسے پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے ایک جناب غدیر خم, پھر آپ دیکھیں وہ ایک ہے تو تالاب اور گاؤں ہی تھا. دنیا میں بڑے گاؤں بنے ختم ہو گئے, لیکن خم غدیر خم قیامت تک کے لیے زندہ ہے. ہمارے نبی کی نسبت حاصل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ گاؤں آج بھی موجود ہے جی, غدیر خم, اور اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اس خطبے کی. تو وہ اصل میں آپ نے وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے, آپ کو مستقبل کی خبریں اللہ نے بتا دی تھی, اس کے والے سے آپ امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. مسلم شریف میں اتنی حدیث ہے, لیکن یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, جامعہ ترمذی میں بھی اس کا کچھ پورشن موجود ہے, امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے, مجموع الزوائد کے اندر بھی, یعنی مین سٹریم کے اہل سنت کے آلموسٹ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولہ فہذا علی مولہ. اور اس سے پہلے آپ نے آیت تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا یار کہ اے میرے صاحب, اس آیت کے تحت کیا تم میرا حق ولایت یعنی میرا جو حق ہے تم پر قربت کا وہ مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں. پھر آپ فرمایا من کنت مولا ہو, جو پھر مجھے مولا مانتا ہے, مجھے اپنا آقا مانتا ہے, مجھے اپنے جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے, تو پھر مولا علی کو بھی وہ مانے. پھر آپ نے اسی حال میں دعا کی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. ٹھیک ہے, یہ تو خیر الگ سے صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 240. مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی امی نے یہ عہد لیا تھا, اس ذات کی قسم جس نے جو ہے وہ دانے کو پھاڑ کر اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. تو یہاں پر یہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ پوری کنکلوڈ ہوتی ہے. اچھا, اور آپ کو یہ میں بتاؤں مسلم شریف میں حدیث جب سٹارٹ ہوتی ہے نا اس کو بڑا مزہ ہے کہ زید ابن ارقم چند سینئر صحابہ میں سے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بہت عرصے کے بعد فوت ہوئے ہیں. تو وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں, نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھیں, وقت گزارا, کوئی باتیں نبی علیہ السلام کی سنائیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب باتیں تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, کئی باتیں میں یاد تھیں بھول چکا ہوں, لیکن ایک بات جو مجھے آج تک یاد ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں, اور وہ غدیر خم کا خطبہ. پھر انہوں نے وہ حدیث شروع کی کہ نبی علیہ السلام مکے سے مدینے آ رہے تھے, یہ پوری حدیث ہے. اچھا ادھر پھر یہ حدیث ختم نہیں ہوتی مسلم شریف کی, اینڈ پہ وہ جو تابعین ہے نا وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو آل امیہ کا دور ہے, وہ کہتے ہیں یہ قرآن اور اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. تو وہ تابعین خود ہی کہتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں, حالانکہ اس پوری حدیث میں زید بن ارقم نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اہل بیت کون ہے, لیکن کان کھڑے ہو گئے
وہ جو سن رہے تھے نا وہ انہوں نے سوال دیکھیں، سوال ڈائریکٹ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، سو آپ کو اس ماحول کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید بن ارقم نے کہا کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن پہ قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر۔ اور ایک مسلم شریف کے طریق میں آتا ہے کہ زید بن ارقم غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ پھر وہ اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ اتنا عرصہ ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے، پھر مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ نبی کا تو اہل بیت وہ ہوگا جو آپ کے دودھ کے رشتے والے اور خون کے رشتے والے لوگ ہیں، جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خامن سے تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو ختم، لیکن کوئی بیٹا اپنے باپ سے رشتہ چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی بہن اپنی بہن سے، کوئی بیٹی اپنے باپ سے، کوئی ماں اپنی بیٹی سے رشتہ نہیں توڑ سکتی، یعنی دودھ اور خون کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن چونکہ آل امیہ کا دور تھا تو زید بن ارقم کو بھی غصہ آ گیا۔ اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ان کو بھی غصہ آ سکتا ہے، تو بلکہ کہنا چاہیے اگر ان کو غصہ آتا ہے تو ہمیں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کے اوپر پھر ان کو کہا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ حدیث تھی جی مین سٹریم کی کتاب مسلم شریف میں۔ اب ظلم یہ ہوا کہ یہ حدیث تو چلی گی بیک فٹ کے اوپر، انہوں نے ایک نئی حدیث جو حسن درجے کی تھی، جو ہماری 6 مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں تھی، المستدرک للحاکم میں تھی۔ اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، حاکم المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں بخاری مسلم سے زیادہ حدیثیں ہیں، آلموسٹ 8803 حدیثیں ہیں، تقریباً 9000 کے قریب۔ بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثوں کا بیان المستدرک کہتے ہیں، جو چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان کی گئی، یعنی وہی راوی جو بخاری مسلم کے راوی ہیں ان سے امام حاکم نے جو انہوں نے حدیثیں نہیں لی تھیں وہ جمع کی ہیں۔ امام حاکم نیشہ پوری 405 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام بیہقی کے استاد ہیں اور امام طبرانی کے شاگرد ہیں۔ امام حاکم نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جو 5B کے اندر موجود ہیں، اس زمانے کا 5B وہ ہے، اس لیے امام حاکم کے اوپر پھر شیعہ ہونے کا فتویٰ بھی لگا۔ آپ دیکھیں ہمارے اہل سنت نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیسے کیے، ایک طرف تو امام حاکم کو شیعہ ڈکلیئر کر دیا تاکہ جب حاکم کی روایتیں آئیں تو لوگ ہاں نہیں تو یہ شیعہ ہے، حالانکہ شیعہ ایک ٹرم ہے محدثین کے ہاں، شیعہ رافضی کو نہیں کہا جاتا، شیعہ کہا جاتا ہے جو سیدنا علی کے فضائل کے معاملے میں جو ہے وہ باقی اصحاب سے زیادہ رغبت رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ اہل سنت شمار ہوتے ہیں۔ جو غالی رافضی جو شیعہ ہوتے ہیں ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت میں کئی ائمہ شیعہ ہیں، امام عبدالرزاق شیعہ ہے، امام حاکم شیعہ ہے، امام نسائی شیعہ ہے، اور کئی امام جن کو آج ماڈرن فارم میں تفصیلی شیعہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کے نہیں ہیں، خلفائے ثلاثہ کو بھی مانتے ہیں لیکن حضرت علی کو وہ زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں۔ تو امام حاکم کو شیعہ کہنا شروع کر دیا تاکہ جو ہے نا وہ پراپوگنڈا چلے کہ وہ اس طرح کی روایتیں سامنے نہ آئیں۔ اچھا، لیکن جب اپنی باری آئی تو پھر حاکم کا ہی سہارا لیا انہوں نے۔ یہ جو حدیث ہے نا حجۃ الوداع والی، اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اس کی سند دنیا میں اگر کسی کتاب میں موجود ہے نا تو وہ المستدرک للحاکم ہی ہے۔ الموطا امام مالک میں بھی اس کی ہے لیکن وہ منقطع روایت ہے، امام مالک ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ امام مالک تو تبع تابعی ہیں، تابعی بھی نہیں، تابعی بھی بیان کرے تو صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم کہتے ہیں تابعی کا قول بھی کوئی شے نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، وہ مرسل ہے، تو تبع تابعی کی تو ویسے ہی کوئی اس روایت قبول کرنے میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے الموطا امام مالک، آپ دیکھیں کہ کہیں بھی وہ موطا امام مالک لکھا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی جو سند ہے وہ حاکم ہے، اس لیے ہم نے دونوں لکھا ہے، الموطا امام مالک بھی لکھا ہوا ہے اور حاکم بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ موطا ذرا زیادہ مشہور کتاب ہے۔ جب چھپنے کی باری آئی تو اسی حاکم کے پیچھے جا کے چھپے، جب جان چھڑانے کی باری آئی تو امام حاکم کو شیعہ کہہ دیا۔ تو یہ 2 نمبری، یعنی ایک سلسلہ 2 نمبری ہے کسی زمانے میں بھی ہو۔ تو امام حاکم نے چونکہ پورے ان کے کچے چھٹے کھولے، انہوں نے تو حجر ابن عدی کے قتل کے اوپر ساری روایتیں جمع کر دی ہیں، اتنی سخت روایتیں ہیں کہ سر مجھے اگر آپ کو یقین نہ آئے، آپ حاکم کی 4تھی اور 5ویں جلد پڑھ لیں، اتنی موٹی 2 جلدیں ہیں، وہ ہے ہی صحابہ کرام، سینکڑوں صحابہ کے ہاتھوں زندگی پہ،
بلکہ دنیا میں حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پہ کتاب حاکم ہی ہے جو صحابہ کرام کے حالات ہمیں بتاتی ہے. باقی تاریخی کتابیں ہیں جو میں نے ابن اثیر کا بتایا, ایک ابن کثیر ہیں جو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ایک ابن اثیر ہیں جو ان سے بھی پہلے ہیں 630 ہجری میں, جنہوں نے کتاب لکھی تھی اسد الغابہ, 8000 صحابہ کے حالات زندگی. اس کی شرح لکھی ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے الاصابہ, جو کہ چھپ چکی ہے. اسد الغابہ اس کی شرح سمیت چھپ چکی ہوئی ہے. اس سے پہلے پھر امام ابن عبد البر المتوفا 458 ہجری نے الاستیاب کتاب لکھی تھی صحابہ کرام کے حالات زندگی. لیکن حدیث کی جتنی کتابیں ہیں نا, ان میں پہلے نمبر پہ المستدرک للحاکم ہے, جس میں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر واقعات. میں نے پچھلے دنوں جو ابو ذر غفاری کے اوپر بیان کیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, سر وہ کلپ میرا ضرور دیکھیں گے, ٹھیک ہے, سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ ساری حاکم سے روایتیں میں نے بیان کی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والا کلپ ہے. تو آپ حاکم پڑھنا شروع کریں تو حاکم کی اس روایت کو انہوں نے پھر وہ لے آئے, اور پھر جگہ جگہ جب کوئی قرآن و اہل بیت کی بات کرے تو کہتے ہیں شیعہ والی حدیث ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے سر, ہر عروج کو زوال ہوتا ہے, ان کے عروج کو بھی زوال آ چکا. اب لوگوں کو پتہ ہے حدیث ثقلین, اصلی حدیث ثقلین کون سی ہے. ہم دونوں کو ہی اصلی سمجھتے ہیں, لیکن پرائمری وہ تھی جو ہماری پرائمری کتابوں میں تھی. وہ دوسری جو حدیث ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, سنت کو کون نہیں مانتا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, حاکم میں جو خطبہ ہے نا حجۃ الوداع کا, اس میں الفاظ ہیں قرآن اور سنت. لیکن جو مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا ڈیٹیلڈ, وہ خطبہ پتہ کس نے روایت کیا ہے؟ امام محمد باقر نے روایت کیا ہے. امام محمد باقر جو ہے وہ جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں, ان سے بیان کرتے ہیں. امام محمد باقر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بلکہ وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. وہ جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں, وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ محمد باقر آیا ہے, یعنی امام زین العابدین کا بیٹا. تو وہ ان کے بٹن کھولتے ہیں گریبان کے, اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ, کہتے ہیں بیٹا تو میرے نبی کا بچہ ہے, جو بھی مجھ سے پوچھے گا. کہتے ہیں جی مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا. پھر وہ حج کی سب سے لمبی حدیث صحیح مسلم میں 3950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, مشکات میں حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی مسلم کے حوالے سے وہی ہے. وہ لمبی حدیث امام جعفر امام کے والد امام باقر نے روایت کی ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع پہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے ہمیں خطبہ دیا تھا کہ لوگوں میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کے خطبے میں نہ سنت کا ذکر ہے نہ اہل بیت کا. ایک اہل بیت والی روایت بھی ترمذی میں ہے, اس کو البانی صاحب تو صحیح کہتے ہیں لیکن باقی محدثین اسے کمزور سمجھتے ہیں. لیکن اصل بات ہے کہ غدیر خم پہ ہی قرآن اور اہل بیت تھا, اور جو مسلم میں خطبہ ہے حجۃ الوداع کا وہ قرآن ہی ہے. وہ انہوں نے پیچھے کر دیا کیونکہ وہاں سے پھر منکرین حدیث کا خطرہ ہو گیا تھا نا, اور یہ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی ہوا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ یہ خطبہ ایکسپوز کیا تو ہمیں ایک اہل حدیث بڑا دائی قسم کا کہتا وہ یہ علی صاحب اے نہ دسیو لوگاں نو, لوگ پہلے ہی منکرین حدیث جے, تسی جڑا ہے نا حاکم والی روایت ہی دسیا کرو, مسلم شریف والی نہ بتایا کریں. تو حالانکہ کوئی خطرہ نہیں, سنت قرآن میں شامل ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو سنت قرآن کے اندر شامل ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ان کے فرقوں کو ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر بیسیکلی غدیر خم والی حدیث انہیں پس پش ڈال دی. پھر کہتے ہیں نہیں جب ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں ہے. تو ہم پھر عرض کرتے ہیں نا, ذرا آستہ ہی کہنا کہ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ آپ انکاری ہیں, آپ اقراری کوئی نہیں ہے. جب کوئی بتاتا ہے نا اوہ اچھا اس کو پتہ چل گیا, پھر کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں. اقراری نہیں ہے. اگر آپ اقراری تھے تو آپ ہم سے پہلے مولا علی کیوں نہیں کہتے تھے؟ پہلے تو آپ یہ پڑھتے تھے کہ جناب تو کہتا ہے علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, 10 پھر علی کیڑی بلا ہے, یہی کہتے تھے نعوذ باللہ. اچھا ان کے ایک چمچے نے اس کو ڈیفینڈ کیا, ان کا نہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 پھر علی کیا بھلا ہے, بھلا وہ کیا ہے, ایڈی چستہ اردو کراچی علی, ایک پنجابی سپیکنگ بندے دی, وہ پنجابی ہے نا لال رومال والا. اچھا
تو بھلا اور بلا میں فرق ہے. انہوں نے بھلا ہے, انہوں نے کہا جی آپ نے سنا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھلا کیا ہے وہ, ٹھیک ہے. اور زندگی میں پہلی اور آخری بار بھلا اسی میں ہی بولا ہے انہوں نے, کیونکہ یہ تو وہ بولتے ہی نہیں پنجابی اسپیکر. لیکن لال رومال والے نے شکر ہے کلپ خود ہی ریکارڈ کرا دیا کہ اس نے کہا کہ میں نے بلا ہی لفظ استعمال کیا تھا, مان گیا. تو اس نے کہا وہ بلا کا مطلب ہوتا ہے چیز, کہ بتاؤ پھر علی کیا چیز ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی یہ لوگ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کے بارے میں انہوں نے کبھی الفاظ استعمال کیے کہ بتاؤ ابو بکر کیا کس بلا کا نام ہے اور پھر کہ کس چیز ہے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ایک فرقہ وارانہ دراڑ ہے. پھر ہم کہتے ہیں جو بلا کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں میرے بھائی, یہ نٹوریس ورڈ ہے. آپ بچپن میں نہیں سنتے لالچ بری بلا ہے؟ کبھی کسی اچھی چیز کے لیے بلا کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو اگر تم یہ بلا بھی مانتے ہو تب بھی غلط کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو نا. تم نے خام خواہ یعنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کو, اپنے بابوں کو, اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر تم اس لیول کے اوپر اترتے ہو. تو اب اس نے, اور پھر مجھے لکھا ہوا ہے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کہ ہم مولا علی بھی مانتے ہیں. اور یار مجھے کیوں رپلائی کر رہے ہیں آپ؟ اپنے علماء کو رپلائی کریں جنہوں نے آپ سے حق چھپایا ہوا تھا. آپ پہلے تو مولا علی کبھی نہیں کہتے تھے, اب مولا علی مولا علی مولا علی ہر وقت. آپ دیکھیں نا وہ زبان ہی اتاری ہے کہ پہلے کبھی نہیں نکلا ہے زبان سے. تو سر ہم ایک تفنن کے طور پہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ مان لیں کہ آپ کے مجدد کون ہیں. نہیں میں نہیں کہتا مجھے کہ, ظاہر مجدد وہی ہوتا ہے نا کہ جو چیز صدیوں میں جس پہ آپ کے بزرگوں نے مل کے مٹی ڈالی اور وہ گرد و غبار, مجدد کا ہی کام ہے نا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ ہر 100 سال کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کر دے گا. میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا, میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے جو خد و خال بتاتے ہیں وہ یہ بتا دیں کہ کون تھا. میں تو انہی میں سے ایک بندے کو ڈکلیئر کرتا ہوں, شیخ زبیر علی زئی صاحب کو, شیخ ناصر الدین البانی کو, مولانا مودودی کو. میں ان کو مجددین شمار کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اس حالیہ ہمارے اس یعنی زمانے کے مجددین یہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی محبت اہل بیت کو روشن کیا ہے. عجم میں کیا ہے تو شیخ زبیر صاحب نے اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, اور عرب میں کیا ہے تو شیخ ناصر الدین البانی نے, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری دنیا کے اندر سنی شیعہ کنفلکٹ سے بھی بلند ہو کے ہر ٹاپک کو انٹلیکچولی ایڈریس کیا ہے جس بندے نے, مولانا مودودی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو باقی تو غیر مسلم تو آپ کے کسی مولوی کو جانتے ہی نہیں ہے. ہاں مودودی صاحب کا نام لیں, وہ کہتے ہیں ہاں مودودی صاحب کو ہم جانتے ہیں. باقی ظاہر ہے آپ کی کتابیں اس قابل ہی نہیں کہ ان کو پیش کی جائیں. قصے, کہانیاں, واقعات, وہی جناب 600-700 سال پرانی لینگویج, اس زمانے کے واقعات. آج کے دور کی تو نہ ان کی تفسیریں لگتی ہیں کہ آج کے دور کی ہیں, نہ ان کی تحقیقات لگتی ہیں. تو یہ حدیث ثقلین جو ہے نا وہ پھر قرآن اور سنت بامقابلہ قرآن اور اہل بیت لے آئے. حالانکہ وہ حدیث الگ سے ہے, یہ حدیث الگ سے ہے. بلکہ اگر ناسخ و منسوخ کو مانتا ہے نا تو غدیر خون کی حدیث بعد میں ہے, حجۃ الوداع سے بھی بعد میں, تو منسوخ تصور کی جائے گی اگر یہ ناسخ و منسوخ مانے. ہم تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ صحیح سمجھتے ہیں, لیکن اس میں تمسک جو ہے وہ قرآن سے ہی کرنا ہے, اہل بیت کے ساتھ اس نے شروع کرنا ہے. اس لیے اللہ کے فضل سے ہم کہتے ہیں یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے. پوری دنیا کے اندر قرآن کی توحید بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہو رہی ہے تو اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ. جب بھی ہم من کنتم مولا فہذا علی مولا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا علی سے مراد جو ہے وہ آقا لیں, محبوب لیں, مشکل کشا نہ لیں. مشکل کشا اللہ ہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. توحید پہ بھی, قرآن کی توحید پہ بھی یہ پلیٹ فارم ہے, اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے دفاع پہ غدیر خم پہ اسی پلیٹ فارم سے ہی بات ہو رہی ہے. اور آج تک آپ دیکھ لیں, مجھے بتائیں ناسبیوں کے خلاف اس وقت پوری دنیا کے اندر اس بڑے لیول کی دعوت اس پلیٹ فارم کے علاوہ کہیں اور سے ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں بھی کوئی بات اٹھتی ہے تو ہمارے کلپ بدانے عمل میں آتے ہیں علمی لیول کے اوپر, ٹھیک ہے. اور ایک تو ہے کہ آپ ویسے غصہ نکال لیں, اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. تو اللہ کی فضل سے اس پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے. اور ایون طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ من کنتم مولا فہذا علی مولا والی بات کی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو مجھے خود طارق جمیل صاحب نے یہ بات اپنی ملاقات میں بتائی کہ مجھے اس کے بعد باقاعدہ دھمکیاں ملی ہیں ناسبیوں کی طرف سے. بھی دھمکی کس بات کی؟ حضرت علی کی فضیلت تو آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, حق چار یار میں علی کو بھی مانتے ہیں, پھر دھمکی کو دے رہے ہیں. وہی بات ہوئی نا کہ انکاری نہیں ہے, اقراری ہونے سے وہ بھاگتے ہیں.
جب آپ کہیں کہ ہم انکاری نہیں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں طارق جمیل نے اقرار کیوں کر لیا ایسی کی تیسی، پھر کلپ چڑھاتے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی مولا کا مطلب یہ نہیں وہ نہیں، وہ اگر آپ وہ لیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ لیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ یار خدا کے لیے آپ جو وہ کا وہ ہونا ہے اس کو چھوڑیں نا، آپ اپنی بات کریں۔ اچھا پھر ایک ناسبی میدان عمل میں اترا تو اس نے کہا کہ جی یہ جو مولا ہے نا، اصل میں نا یہ مولا تو نبی علیہ السلام نے کئی لوگوں کو مولا کہا ہوا ہے۔ اچھا جی، اور جب ہم کہتے ہیں کئی لوگوں کو کہا ہوا ہے تو پھر گنواتے ہیں تو پھر ایک ہی گنواتے ہیں، زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ نبی علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے، وہ صحیح بخاری میں ہے، اور کہتے ہیں یہ حدیث نہیں بیان کرتا۔ او بھائی تم لوگوں کی پیدائش سے بھی پہلے 2012-13 میں یہ حدیث بیان کر چکا ہوں۔ میں نے جب مسئلہ نمبر 66A اور B ریکارڈ کرایا تھا نا اہل بیت کے اوپر، میں نے اس وقت بھی بیان کی تھی کہ مولا کا مطلب دلی محبوب بھی ہے، مولا کا مطلب آقا بھی ہے، مولا کا مطلب جو ہے وہ آزاد کردہ غلام بھی ہے۔ تو زید ابن حارثہ جو مولا تھے نا، وہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ صرف زید ابن حارثہ تو مولا نہیں ہے، صوبان بھی ہے، ٹھیک ہے نا، صوبان کے ساتھ نہیں آتا، صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام، یعنی وہ مولا کا مطلب ہے کہ وہ اتنا محبوب ہوتا تھا کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دیتا تھا، تو وہ پوری زندگی پھر اس کو اپنا آقا ہی مانتا تھا کہ اس نے مجھے آزاد کیا۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ حضرت صوبان اور زید ابن حارثہ کے بھی مولا ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کے مولا ہیں۔ لیکن سر یہ جو حدیث ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا مولا میں، یہ تو الفاظ ہی ہو رہے ہیں، وہ تو نبی صاحب میں ہے کہ زید ہمارے مولا ہیں، نبی صاحب نے جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کے بارے میں کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اور کسی کے بارے میں نہیں۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو بات ادھر ہے وہ ہے یہ۔ اچھا پھر یہ دیکھیں ہمیشہ عیب تلاش کرتے ہیں، اور پھر غلطیاں ان سے کیسی ہوتی ہیں۔ یہ وہی جو بچہ چنگڑا چھوڑا ہوا ہے نا، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر والوں نے، جو وہ طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی بولتا رہتا ہے، پھر بڑی منت مارتا ہے کہ ہمارا نام ہی لے دے۔ نہیں، آپ کا نام نہیں لیں گے، کبھی بھی نہیں لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی اپنا علمی لیول پہلے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، تو پھر ہم، آپ کے لاکھوں میں آڈینس ہو، لوگ آپ کی بات کو سیریس لیتے ہوں، آپ کے 5 منٹ کے کلپ میں 50 کٹنگز ہوئی ہوں، یہ آپ کا سپیکنگ کا معاملہ ہو، تو پھر آپ کو جواب دینا تو پھر بڑی، تو آپ کو تو جواب نہیں دیں گے، ہم آپ کے بڑے بزرگوں کو جواب دیتے ہیں، ابن تیمیہ کو جواب دیں گے، ابن باز کو جواب دیں گے، اس طریقے سے بڑے بزرگوں کا، آپ کو کیوں دیں؟ تو اس میں وہ کتنی ہوشیاری اس نے کی ہے، اس کلپ میں آپ لوگوں نے غور کیا کہ اس نے کس طریقے سے زہر انجیکٹ کیا ہے۔ وہ کرتے کرتے نا کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو ابھی میں اس حدیث کی صحت میں نہیں پڑھوں گا، اور یہ بات کہہ کے آگے چلا گیا۔ کیا مطلب؟ اپنی پبلک کو یہ میسج دے دیا کہ یہ جعلی روایت ہے، کیونکہ جب آپ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، مراد یہ کہ میں اسے صحیح نہیں مانتا، صحیح مانوں تھا۔ اچھا، اور آپ لوگوں کو کیا میسج دے دیا کہ اگر ہمیں اس کی دونس لگاؤ گے تو ہم نہیں روایت کو مانتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کر رہے ہیں، کل کو کوئی اعتراض کرے گا نا کہ یہ سر آپ نے یہ کیا کہہ دیا، میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، تو آپ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے، وہ کہے گا میں نے یہ کہا ہے کہ میں صحیح نہیں مانتا۔ دیکھا علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، میرا ایک کلپ ہے اس میں نے اس طرح کی کئی مثالیں دیوبندی بریلویوں کی بتائی ہے۔ اہل حدیث بھی ماموں بناتے ہیں، یہ تو ماموں والے ہیں نا، تو ماموں کیوں نہ بنائیں؟ ہاں ظاہر ہے، تو ماموں کرتے ہیں۔ تو یہ ماموں والوں نے بھی نا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، کیا مطلب؟ آپ کوئی آگے پوچھے گا سر آپ نے ضعیف کہہ دیا، ہوگا میں نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا، اور اگر کوئی آگے کہے گا یار یہ حدیث واقعی صحیح ہے، مسلم شریف کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو اس کو کہیں گے نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے یار، یہ حدیث یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ لیکن علیحدگی میں پبلکلی نہیں کریں گے یہ بات، کیونکہ پبلکلی ان کو پتہ ہے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے بخاری و مسلم کی مرفوع احادیث پہ، اور یہ مرفوع حدیث ہے کیونکہ مولا علی نبی علیہ السلام سے اسے بیان کر رہے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، اور وہ سٹارٹ کرتے ہیں مولا علی قسم کھا کے، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ سر سب سے ڈاڈی حدیث جو ہے نا اس فیس آف ارتھ پہ حضرت علی کی شان میں وہ یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں من کنتو مولا، سر وہ بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے پہ۔
اگر مجھے کوئی پوچھے نا، ظاہر ہم اس وقت تو اللہ کے فضل سے اہل بیت کے دفاع کے اوپر لیڈنگ پلیٹ فارم ہے یہ اللہ کے فضل سے. ہم سے آگے اگر کوئی پوچھے نا کہ حضرت علی کے فضائل میں اتنی حدیثیں ہیں، اور آپ پتہ یہ صحیح سند سے المستدرک للحاکم میں احمد بن حنبل کا قول امام حاکم لے کے ہیں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں، جن سے آپ کو مشاجرات صحابہ کے فتوے بتاتے رہتے ہیں، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ذخیرے احادیث میں جتنی احادیث مولا علی کی شان میں ہے کسی اور صحابی کی شان میں نہیں ہے. اور یہ ہم نے 5B میں یہ بھی ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی حدیثیں ہیں. مجھ سے آگے اگر کوئی پوچھے نا جی اتنی حدیثیں ہیں بتائیں پہلے نمبر پہ حدیث کون سی ہے، تو میں کہوں گا یہ والی حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یعنی آپ کے ایمان کو جوڑ دیا. اور دوسرے نمبر پہ میں حدیث لے کے آؤں گا وہ بخاری مسلم والی، کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ پھر میں باقی احادیث لے کے آؤں گا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یا اس کے بعد پھر خیبر والی حدیث اور کئی حدیثیں ہیں. لیکن پہلے نمبر پہ حدیث جو ہے نا کڑوی جو ان کو لگتی ہے نا وہ یہ والی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. وہ کہتے ہیں جناب تو مسئلہ ہو گیا. اور اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ یہ حدیث لکھ کے کسی سنی کو ٹیکسٹ کر دیں، اس کے بعد جو آپ کو جواب دے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انجینئر صاحب کیوں روتے ہیں، مرچیں لگ جائیں گی. آپ چیک کر دیں، وہ ایسے سے جواب لکھے، کوئی لکھے گا یہ تو سارے صحابہ کے بارے میں. اچھا کہاں ہیں؟ انصار کے بارے میں ہے، وہ جرنل ہے بائی نیم نہیں. اس لیے کہ انصار تو آپ کو پتہ ویسے شیعان علی تھے، انصار کے ساتھ بھی تو آل امیہ نے ظلم کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس حدیث کے پیچھے انہوں نے ثقلین کی حدیث کو ڈائلیوٹ کیا. لیکن اب یہ تو پرانی باتیں، پرانے بزرگ، پرانے فرقے، پرانی گمراہیاں. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ نشت ثانیہ ہو چکی ہے. کیوں نہیں شہزاد بھائی؟ علی is the litmus test of Islam. ہاں جی.